میرا موقف ہے کہ میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو نہیں مانتا، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، نہیں مانتے، نہ قرآن میں ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں ہے، نہ صحابہ کا عمل ہے، نہ فقہ کی کتابوں میں جو مفتابی قول ہے کہیں بھی نہیں لکھا، بلکہ اس کے اگینسٹ لکھا ہوا ہے۔ میں تو یہاں تک اہتمام کرتا ہوں کہ میں جب جماعت میں پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں، امام دعا مانگ رہے ہیں تو میں ہاتھ نیچے کر کے بیٹھا رہتا ہوں۔ علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مسلمان جب حرم شریف یا کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے واپسی میں زمزم کا تحفہ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور وہ لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ علامہ اقبال صاحب ان زائرین سے تعجب کے طور پر یہ پوچھتے ہیں کہ ارے بھائی تم جب گئے حرم شریف میں تو حرم شریف کا زمزم کے پانی کے علاوہ کوئی اور تحفہ نہیں ہے کہ بس تم صرف زمزم کا پانی لے کر آئے ہو اور اسی کو بانٹ رہے ہو، اسی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہو۔ تو عین اسی طرح جیسے یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں فرض نماز کے بعد دعا کو نہیں مانتا۔ اب یہ نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ کہ انہوں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی فرض نماز کے بعد کوئی دعا نہیں ہے، اور آپ دوسرے فرقے کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی فرض نماز کے بعد دعا ہے، اور انہوں نے وہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے کہ ہاں فرض نماز کے بعد دعا ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے کون سا احسان کیا انسانیت کے اوپر، اتنا بڑا احسان کیا کہ اپنے نبی کو بھیجا، اپنے بندے کو بھیجا ایسے نظام کے ساتھ کہ اس نبی نے سارے نظاموں کا خاتمہ کر دیا، ہر نظام کو شکست دی، اور جو نظام اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو ہمارے لیے پسند کیا جس نظام کو، اسی نظام کو نافذ کیا اور پوری دنیا میں چلا کے دکھایا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، پھر صحابہ بھی گئے اور جو اولین تھے وہ چلے گئے، تو کیا ہوا کہ ہمارا پورا دین صرف ان باتوں تک محدود ہو گیا کہ بھائی فرض نماز کے بعد دعا ہے، نہیں ہے، بھائی ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، امین زور سے پڑھنا ہے یا نہیں، اور نیت باندھ کے بھائی ہاتھ کہاں تک لے کے جانے ہیں، تو اور کون سے وقت میں نماز پڑھنی ہے، اول وقت میں یا آخر وقت میں، یہ لڑائیاں چل رہی ہیں۔ امت کا پورا زور ان باتوں پہ لگ رہا ہے، جو طاقت تھی وہ صرف ہو رہی ہے کن باتوں پہ؟ جو باتیں بالکل بے معنی ہیں۔ ارے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد میں دعا کو نہیں مانتا، کیوں؟ فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ مصروف ہوتے ہیں، جو کسی کی دعا کو نہیں سنتے، یا اس وقت اللہ تعالیٰ کا موڈ خراب ہوتا ہے کہ جو دعا مانگے فرض نماز کے بعد پھر وہ قبول نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دعا ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے دعا مانگ بھی لی تو کون سا برا کیا؟ بھائی وہ باتیں بتا دیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس نظام کو لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کی جنگ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی کس کے ساتھ تھی اور کن باتوں پر تھی؟ ابو جہل سے، ابو لہب سے
ایران اور روم سے، یمن سے اور شام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ان باتوں پر تھی کہ بھائی فرض نماز کے بعد دعا نہیں ہے، یا ایک نظام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور اس نظام میں انسانیت کی بلائی ہے، تو جو انسانیت کے قاتل ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، بھلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان میں ہوں یا باہر ہوں۔ جتنے جاگیردار تھے اور جتنے امیر تھے، جتنے وڈیرے تھے، جتنے سرمایہ دار تھے، جتنے ظالم تھے، جتنے غریبوں کا خون چوسنے والے تھے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کا کیا کیا؟ مقابلہ کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے ساتھ جنگ کی، اس نظام کی مخالفت کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور ظلم اور جبر کے نظام کا خاتمہ ہوا۔ بھائی ان باتوں میں امت کی کوئی خیر ہے؟ امت تو چھوڑ دے، انسانیت کی کوئی خیر ہے؟ اگر کسی نے فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگی تو کون سا نقصان ہوا؟ اگر کسی نے مانگی بھی تو کیا ہوگا؟ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ لیکن جو نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کر کے چلے گئے، وہ نظام منعن اگر نافذ نہیں ہوا، اور اس نظام کے لیے اگر ہم کوشش اور جدوجہد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ انسانیت اسی طرح جانوروں کی طرح رہے گی اور انسانوں کا اسی طرح استحصال ہوتا رہے گا۔ ایک تعداد میں جو بالکل قلیل لوگ ہیں وہ استحصال کرتے ہیں، 5% بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اب 5%، 95% طبقے پر حکمرانی کر رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے، سب کو غلام بنایا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے مولویوں نے، ہماری پیروں نے امت کو انہی باتوں میں لگا دیا ہے۔ اب ظالم بے خوف اور بے خطر ظلم کر رہا ہے، کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا۔ اگر کسی کی آواز اٹھتی ہے تو ان باتوں میں اٹھتی ہے، اگر کوئی مخالفت کرتا ہے، کوئی مزاحمت کرتا ہے تو انہی باتوں میں ہو رہی ہے مخالفت اور مزاحمت۔ جو صلاحیت تھی مزاحمت کی، وہ صلاحیت ان باتوں میں لگ رہی ہے، حالانکہ اس صلاحیت کو، یعنی امت کو اللہ تعالیٰ نے جو مزاحمت کی صلاحیت دی، اس صلاحیت کو ظلم اور جبر کے خلاف استعمال کرنا چاہیے تھا۔ مگر افسوس، کیا کریں؟ کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ ارے بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کو چلانے کے لیے کون سا نظام دے کر چلے گئے؟ معاشی نظام کیا تھا؟ سیاسی نظام کیا تھا؟ اور عدل کیسے تھا؟ اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ انسانیت کی بھلائی کس نظام میں ہے؟ انسانیت کیوں رو رہی ہے؟ انسانوں کے اوپر کس طرح جانوروں کی طرح ظلم ڈھایا جا رہا ہے؟ کون ظالم ہے؟ اگر ظالم ہے تو ابو جہل تھا اور ابو لہب تھا، لیکن آج کے ابو جہل اور آج کے ابو لہب، آج کے روم اور آج کے فارس، اس کے خلاف کوئی مولوی نہیں بولتا۔ میں گزارش کرتا ہوں سارے علماء حضرات کو کہ اللہ کے لیے ان باتوں سے امت کو نکال دو، اور جو اصل ہے
اس پر امت کو لگا دو۔ اور اصل کیا ہے کہ ایک ایسا نظام، ایک ایسا ریاستی نظام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور صحابہ نے، خلفائے راشدین نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور اللہ نے ہمارے لیے اس نظام کو پسند فرمایا، اس نظام کو منعن نافذ کرنا ہے اور استحصالیوں کو بتا دینا ہے کہ بھائی انسانوں کی خیر اس نظام میں ہے، جس نظام کو اللہ نے بھیجا اسی نظام میں انسان کی خیر ہے، اور جو نظام انسان ذہن سے نکال کر اپنی قلم سے لکھتے ہیں اس میں انسانیت کی بھلائی نہیں ہوتی، اس میں ایک خاص طبقے کی بھلائی ہوتی ہے۔